بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انشاءاللہ اسلامی عقائد آج ہم پڑھیں گے اور اس کے اندر باب 2 انبیاء اور رسول سے متعلق عقائد کا بیان یہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حق تعالیٰ کے پاک اور برگزیدہ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت کے لیے، مخلوق کی انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ خلق کو حق تعالیٰ کی طرف بلائیں اور گمراہی سے سیدھے راستے پر لائیں۔ نبی کے نبوت کا کیا مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں اور گمراہی سے سیدھے راستے پر لائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دارالسلام یعنی جنت کی طرف دعوت دیں جو اس کی رضا کا مقام ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرے اس کو جنت کی خوشخبری سنائیں، اور جو شخص اس کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اعراض کرے اس کو دوزخ کی وعید سنائے۔ تو یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بنیادی کام اور ان کا تعارف ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بنیادی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد، بعثت کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ ہے۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کی محنت کرنا اور ایسی فکر کرنا اور اس بات کی محنت کرنا کہ ایسے سارے لوگ ہدایت پا جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام محنت اور کام لے کر آتے تھے۔ شریعت میں نبی کسے کہتے ہیں؟ النبی انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحی الیہ۔ نبی وہ انسان اور بشر ہوتا ہے۔ نبی ہوتا کون ہے؟ انسان ہوتا ہے، کوئی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق نہیں، بلکہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی نے ان چیزوں کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا ہے جو اس کی طرف وحی کی گئی۔ وعلیکم السلام۔ اللہ پاک نے ان کو دین اللہ رب العزت نے ان پر وحی کیا، جو شریعت ان پر وحی کی، لوگوں تک وہ دین اور شریعت پہنچانا ان کا کام ہوتا ہے۔ لفظ نبوت اور رسالت کا مفہوم۔ انبیاء کو نبوت سے، رسولوں کو رسالت سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ تو نبوت اور رسالت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا لفظی مطلب بتاتے ہیں کہ نبوت مصدر ہے نبأ سے، جس کے معنی خبر کے ہیں۔ خبر، نبوت خبر کے معنی میں ہے، اور یہاں اس سے وہ خاص خبر مراد ہے جس کو خدا تعالیٰ اپنی طرف سے کسی اپنے خاص برگزیدہ بندے پر نازل فرمائے تاکہ بندوں کو اس سے واقف اور باخبر کر دے۔ خبر، نبوت کے معنی خبر، کہ وہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ایسی باتیں دیتے تھے جن سے لوگوں کو، جن کے ذریعے سے باخبر کرنا مقصود ہوتا تھا، خبر دینا مقصود ہوتا ہے۔ لہذا نبوت کے معنی ان باتوں اور خبروں کو پہنچانے کے ہوں گے، باتیں پہنچانا، خبر دینا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس برگزیدہ شخص کو پہنچی ہیں، اور اس برگزیدہ شخص کو جو خدا کی دی ہوئی خبروں کو بندوں تک پہنچائے نبی کہتے ہیں۔ تو خبر دینے والا، باتیں اللہ تعالیٰ کی دین کی باتوں کو پہنچانے والا، لوگوں تک بتانے والا، وہ نبی ہوتا ہے۔ اب رسالت کے معنی خدا تعالیٰ اور ذی عقل مخلوق کے درمیان سفارت کے ہیں، سفارت کاری، اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان جو سفیر ہو اس کو رسول کہتے ہیں۔ قاصد، سفیر، جس کو کوئی پیغام دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ یہ آگے پہنچانی ہے بات، تو وہ رسول اور قاصد ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام رسول ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات، اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں تک پہنچاتے ہیں اور اس میں سفارت کاری کا کام کرتے ہیں۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ صحیح یہ ہے کہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑھ کر ہے۔ صحیح یہ ہے کہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ احادیث میں انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,00,000 سے بھی زائد آئی ہے اور رسولوں کی تعداد 313 آئی ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول خاص ہے اور نبی عام ہے۔ رسول کی اصطلاح خاص ہے اور نبی عام ہے، کہ نبی جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور رسول کم ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول
یعنی جو بھی نبی، جو بھی جو ہے نا رسول جس کو ہم کہیں گے، جس نبی کو یا جس شخص کو، جس پیغمبر برگزیدہ شخص کو رسول کہا جا سکتا ہے، اس کو بلا شبہ نبی بھی کہا جا سکتا ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے ایسے بھی انبیاء ہیں جو رسول نہیں تھے، ان کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے، لیکن ان کو نبی کہا گیا۔ اس لیے محققین نے نبی اور رسول میں یہ فرق کیا ہے کہ نبی وہ برگزیدہ بندہ ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہو۔ گویا کہ نبی پر تو وحی تو سب انبیاء پر، رسولوں پر آتی ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام ہر نبی رسول کی طرف آتا، تو نبی وہ برگزیدہ بندہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہو اور وہ ہدایت خلق و تبلیغ احکام الہیہ پر معمور ہو، خاص صاحب کتاب ہو یا نہ ہو، اس پر نئی شریعت نازل ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، وہ کسی بڑے نبی کے تحت ایک جو ہے نا وہ ان کے ماتحت رہتے ہوئے جو ہے نا پیغام خدا پہنچانے میں جو مدد کرتا ہے، اس کی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان پر خود کتاب نہیں اترتی، وہ خود صاحب شریعت نہیں ہے۔ اور انبیاء کرام میں سے جن کو من جانب اللہ کی جانب سے کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہو، یعنی اس کو نئی کتاب یا کوئی نئی شریعت دی گئی ہو، یا منکرین و مکذبین کے مقابلے کا اس کو حکم دیا گیا ہو، یا کسی نئی امت کی طرف اس کو مبعوث کیا گیا ہو، تو اس کو رسول کہتے ہیں، اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو رسول اور نبی میں فرق ہوا کہ نبی صرف ہر وہ برگزیدہ بندہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے، جو احکام الہیہ کی جو ہے نا تبلیغ پر معمور ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا احکام، اللہ تعالیٰ وحی اتارتے ہیں، احکام الہیہ کو آگے پہنچانے پر معمور ہوتا ہے۔ لیکن رسول اس کے ساتھ ساتھ اس کے کوئی نہ کوئی خاص امتیاز بھی اس میں ہوتا ہے۔ رسول پر اللہ تعالیٰ کی وحی تو نازل ہوتی ہی ہے، اور ساتھ میں وہ اس کی خاص امتیاز بھی حاصل ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ یا تو اس پر کوئی کتاب اترتی ہے، جو کتابیں اتری، کوئی صحیفہ اترا، یا پھر ان پر جو ہے وہ کوئی نئی شریعت نازل ہوتی ہے، وہ کسی نئے لوگوں، کسی قوم کے پاس شریعت لے کر جاتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ شریعت تو آ چکی، اتر چکی، اور اس کے بعد نبی جو ہے وہ مزید آئے تاکہ لوگوں کو اس پر بتائیں کہ بھائی اس پر چلتے رہو۔ مثال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لے کر آئے، تو اس کے بعد کوئی نبی آیا، انہوں نے جو ہے نا وہ اسی شریعت کو، اسی قوم کو مزید جو ہے نا وہ اللہ رب العزت ان کو بھیجا کہ تم ان کو جو ہے نا وہ مطلب ہماری طرف بلاتے رہو، کہتے رہو، ان کو وہی ہوتی ہے، لیکن ان پر نہ کچھ نئی شریعت نازل ہوئی، نہ ان کو احکام میں تبدل کرنے کا، تبدیلی کرنے کا حکم ہوا، یا نہ کوئی اور الگ امتیاز ملا۔ بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر لوگوں کو عمل پیرا کراتے رہو، صرف یہی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہو، تو پھر نبی ہوتے ہیں، رسول نہیں ہوتے۔ یا منکرین و مکذبین کے مقابلے کا اس کو حکم دیا گیا ہو، یہ بھی ایک خصوصی ایسی امتیاز ہے جس کی وجہ سے اس کو ان کو رسول کہا جاتا ہے، یا کسی نئی امت کی طرف اس کو مبعوث کیا گیا ہو۔ تنبیہ: رسول کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر کوئی کتاب ہی نازل ہو یا نئی شریعت نازل ہو، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالاتفاق رسول تھے، لیکن ان پر کوئی کتاب اور شریعت نازل نہیں ہوئی۔ نیز ایک حدیث سے ظاہر ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے، جبکہ کتابوں اور صحیفوں کی کل تعداد اس سے کہیں کم ہے۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد 104 ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول کے لیے جدید کتاب اور شریعت کا ہونا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ نئی شریعت ہی ہو یا نئی کتاب ہی ہو۔ اس لیے حضرت نے کیا فرمایا؟ منکرین و مکذبین کے مقابلے کا اس کو حکم دیا گیا ہو۔ یہ بھی ایک خصوصی ایسا امتیاز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ نبوت اور رسالت محض عطیہ الہی ہے، اکتسابی نہیں ہے، کمائی نہیں جا سکتی۔ نبوت اور رسالت محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے خلعت نبوت سے سرفراز کرتا ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اتارتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے
اور آدمیوں میں سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں اور آدمیوں میں چھانٹ لیتا ہے، چن لیتا ہے کہ اللہ پاک نے رسول کس کو بنانا ہے، پیغام پہنچانے والا کس کو بنانا ہے۔ اللہ خود جو ہے نا وہ اس کو چھانٹ لیتا ہے۔ نبوت کوئی اکتسابی شے نہیں جو مجاہدے سے، ریاضت سے حاصل ہو، یا کسی خاص قابلیت اور استعداد حاصل ہو جانے سے خود بخود نبی ہو جاتا ہو۔ تو کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ جی یہ تو خیر یہ اس کو نبوت نہیں ملی، کیوں نہیں ملی، یا اس کی تمنا انہوں نے مطلب کسی زمانے میں کرنی ہو کہ جی اتنا محنت کر لو، اتنی ریاضت کر لو کہ پھر نبوت مل جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت جس کو چن لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وہ صفات بھی عطا فرماتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو چن، یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ انسان اس کے اوپر یعنی محنت کوشش کر کے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کرے کہ جی میں اتنی محنت کروں گا کہ اللہ مجھے نبی بنا لے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ بلکہ اللہ رب العزت نبی جو ہے نا وہ خود چھانٹے ہوئے تھے پہلے سے ہی، بھئی اس کو نبی بنانا ہے۔ اب وہ ریاضت محنت سے کسی کو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا خلعت نبوت مل جائے، یا خود بخود کوئی چیز جیسے ولایت ہوتی ہے، جیسے جو ہے نا اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہر ایک کو چاہیے، جیسے جنت کے درجات اونچے اونچے حاصل کرنے چاہیے، یہ سب چیزیں اکتساب سے کی جا سکتی ہیں، انسان اپنی محنت سے کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ آگے بڑھنے والے آگے بڑھیں، لیکن نبوت ایسی چیز نہیں ہے کہ کوشش کرو، محنت کرو جی نبوت حاصل کرنی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی انسان اپنی محنت، کوشش، اپنی نیکی سے نبوت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ عقیدہ، یہ جو عقیدے ہیں یہ ہمیں عقیدہ رکھنا ہے، یہ عقیدے جو آ رہے ہیں یہ عقیدہ کی عنوان سے ہے، چونکہ یہ عقائد ہی کی کتاب ہے، تو یہ عقیدہ ایک ایک آتا ہے، اور اس کو ہم یعنی ہمیں سمجھنا اور اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کو جھٹلانا تمام انبیاء کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک نبی کو کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، تو گویا کہ آپ نے سارے ہی انبیاء کو جھٹلا دیا۔ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک نبی پر ایمان نہ لانا تمام انبیاء پر ایمان نہ لانے کے ہم معنی ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا کلمہ ایک ہے اور اصول دین سب کے ایک ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان آیتوں میں فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا سمود نے رسولوں کو۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ رسولوں کو جھٹلایا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود نے فقط اپنے اپنے زمانے کے رسول کی تکذیب کی تھی، جو ان کی طرف رسول بھیجا گیا ان کو نہیں مانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک رسول کی تکذیب کو تمام رسولوں کی تکذیب قرار دیا، اور یہ فرمایا کہ قوم نوح نے تمام پیغمبروں کی تکذیب کی۔ ٹھیک، گویا کہ سمجھ میں آئی کہ ایک نبی کو نہ ماننا، ایک رسول کا انکار کرنا، سب نبیوں کو جھٹلانا ہے۔ اسی قاعدے کے تحت یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اور عیسائی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، یا ان کو تمام انسانوں کے لیے رسول نہیں مانتے، یہ بھی کافر ٹھہرتے ہیں۔ یہ خیال کرنا کہ یہ سب ایک ہی منزل کی مختلف راہیں ہیں بالکل غلط ہے، بلکہ یہ باطل راہیں ہیں۔ باطل راہیں تو منزل سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ کسی ایک نبی اور رسول کو بھی جھٹلانا، تو عیسائی چاہے پچھلے سارے نبیوں کو مانتے ہوں لیکن صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی رسالت محض عرب کے لیے تھی، پوری دنیا کے لیے نہیں ہے، ہمیں تو ہماری طرف جو نبی آئے تھے ہم انہی کی مانیں گے، تو گویا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت کو جھٹلایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کی وجہ سے گویا کہ انہوں نے خود اپنے نبی اور رسول کو بھی جھٹلا دیا۔ کیونکہ اس میں ایک یہ بھی بات ہے کہ تمام انبیاء نے اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ تم ہر نبی جو آئے گا اللہ کی طرف سے معجزات اور کھلے دلائل لے کر اس کو نبی ماننا ہے۔ جب اس کو نہیں مانا اپنے نبی، تو گویا اپنے نبی کی ہی بات نہیں مانی، اپنے نبی کو بھی نہیں مانا۔ تو جتنے بھی جو ہے نا وہ ایسے فرقے، ایسے باطل جو ہے نا وہ مذاہب ہیں جو کسی نبی کو، حق نبی کو جھٹلاتے ہیں، تو وہ گویا کہ سارے ہی انبیاء کو جھٹلا دیتے ہیں۔ کچھ کسی ایک نبی کو جھٹلانے والا جو ہے یہ تمام انبیاء کو جھٹلانے کے مترادف ہو۔ عقیدہ، انبیاء پر ایمان کے بغیر اللہ پر ایمان معتبر نہیں، انبیاء پر ایمان کے بغیر اللہ پر ایمان بھی معتبر نہیں۔ کوئی شخص خدا تعالیٰ پر تو ایمان لائے لیکن پیغمبروں کو علم ہونے کے باوجود نہ مانے، تو خدا تعالیٰ پر اس کا ایمان بھی مقبول اور معتبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا ہے کہ جو شخص خدا اور اس کے پیغمبروں میں تفریق کرے تو خدا پر تو ایمان لائے اور اس کی توحید کا قائل ہو، مگر رسول کی رسالت کو نہ مانے تو وہ پکا کافر ہے۔ آیت کا ترجمہ دیکھ لیجئے،
بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعضوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں، اور یوں چاہتے ہیں کہ بین بین درمیانی ایک راہ تجویز کریں، ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ رسول کے انکار سے اللہ تعالیٰ کا انکار لازم ہے، اس لیے کہ جب خدا تعالیٰ نے رسول کی اطاعت اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا، اور پھر کسی شخص نے اللہ کے حکم کے بعد رسول کو نہ مانا اور اس کی اطاعت نہ کی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور اس سے انحراف کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی بھی رسول کو جو ہے نا وہ ماننا، نہ ان کو جھٹلانا، ان کو نہ ماننا، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات کو اللہ تعالیٰ ہی کو جھٹلا دینا ہے۔ تو اگر کہ رسول کو نہیں مان رہا تو ایسا نہیں ہوگا کہ چلو باقی چیزیں تو ہیں تو چلو کوئی بات نہیں، ایک چیز نہیں ہے اس کے ایمان میں تو یہ کہا جائے کہ تھوڑی بس نقص آیا ہے، ایسی بات نہیں، نقص نہیں آیا بلکہ اس کا ایمان ہے ہی نہیں، اس کا کسی بھی چیز پر ایمان معتبر ہی نہیں۔ عقیدہ: انبیاء علیہ السلام امین ہوتے ہیں، امانت دار۔ انبیاء کرام حق تعالیٰ کے امین ہوتے ہیں، احکام خداوندی کے پہنچانے میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتے، اور نہ کافروں سے ڈر کر تقیہ کرتے ہیں۔ یہ تقیہ یعنی کوئی بات چھپاتے ہیں، کوئی ایسی بات کر دینا کہ لگے کچھ اور جو ہے نا وہ معنی اصل میں کچھ اور مراد لے لے اندر سے، اور ظاہر کچھ اور ہو جائے کسی سے ڈر کر، کسی ڈر کی وجہ سے۔ ہاں جی، ہم کئی دفعہ اس طرح کر لیتے ہیں تو خفیہ قسم کا جھوٹ بول دیتے ہیں نا، سامنے والے کو جو لگتی ہے بات وہ اور ہوتی ہے، اور اپنے دل میں اس کا اصلی معنی مراد لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے تقیہ، بات کو چھپانا۔ تو انبیاء کی یہ شان کے خلاف ہے، انبیاء اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، انبیاء جو ہے وہ ایسی بات کرتے ہیں جو کھلم کھلا جو ہے وہ اعلان حق فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ انبیاء اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پورا پورا پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجئے، آپ سب پہنچا دیجئے، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا کیا فرما رہے کہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا ہے جی، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام، سب انبیاء کی بات ہے، سارے انبیاء کے لیے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام نازل ہوئے سارے کے سارے ہی پہنچانے ہیں آگے، کسی کو چھپا کر نہیں رکھنا۔ تو انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء امین ہوتے ہیں، انبیاء نے ساری باتیں پہنچائی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہاں کوئی بات چھپا لی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں بتائی، یہ غلط ہے انبیاء کے بارے میں ایسا کہ انبیاء علیہ السلام منصب نبوت سے کبھی لائق معذوری نہیں ٹھہرتے، کبھی لائق معذولی یہ نبی جناب یہ لائق نہیں رہا اس کو معزول کر دوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ نبی بن گئے بس اب وہ نبی ہی رہیں گے۔ انبیاء کے نام اپنے منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتے، اس لیے کہ حق تعالیٰ علیم اور خبیر ہیں، کبھی ایسے شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں فرماتے جو آئندہ چل کر لائق معزولی ہو۔ ٹھیک۔ عقیدہ: سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو زمین پر اتارے جانے کے بعد بطور نبی مبعوث ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جو زمین پر اترے، اور آپ حضرت آدم علیہ السلام انسان تھے، حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا رد: تمام انبیاء میں سے سب سے پہلے نبی اور پہلے رسول ہمارے جد محترم حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی خاص روح ان میں پھونکی، اور بالمشافہہ ان سے کلام اور خطاب فرمایا اور مسجود ملائکہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک متعین شخص تھے جن سے نسل انسانی چلی۔ قرآن پاک میں ان کی تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے، جس سے جدید دور کے نظریہ ارتقاء کی نفی ہوتی ہے۔ نظریہ ارتقاء جو ہے وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء وہ یہ تھا کہ شروع میں بندر تھے، پھر آہستہ آہستہ ایولیوشن ہوتی رہی، بال جھڑتے رہے، انسان کی شکل اختیار ہوتی رہی، پھر آہستہ آہستہ چل کے وہ انسان کی موجودہ صورت وہ بنی ہے۔ لیکن یہ نظریہ جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔
اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے کہ ان کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلا جو ہے نا وہ جنت سے اللہ رب العزت نے جب زمین پر بھیجا تو زمین میں پہلے انسان تھے اور حضرت آدم علیہ السلام نبی، اور یہ گویا کہ نظریہ ارتقاء کو سمجھنا، اس میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی بندر جیسی صورت تھی، تو یہ جو ہے نا وہ انبیاء کی شان کے خلاف بات ہے اور بالکل حقیقت سے ہٹ کر بات ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سبھی کو فرمایا کہ ہم نے ان کو انسان بنایا۔ اچھا، علاوہ ازیں ارتقاء کا رد ان آیتوں میں ہے، اس نظریہ کا رد یہاں سے بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک، عیسیٰ کی مثال ہے اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال ایسا ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کا حال تھا، بنایا ان کو مٹی سے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، جس کا ہم ترجمہ دیکھ لیں، مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نجران کے وفد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے وقت نازل ہوئی۔ نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ان کے شبہات میں سے ایک شبہ یہ تھا جو انہوں نے ذکر کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بشری والد نہ تھے تو لازم آیا کہ ان کے والد اللہ تعالیٰ ہوں؟ تو آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کے نہ باپ تھے نہ ماں، ان کے لیے تو یہ لازم نہ ہوا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہوں، تو ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لازم نہیں ہے۔ اسی آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص قدرت سے پیدا فرمایا تھا، جبکہ نظریہ ارتقاء کے مطابق ان کے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے اگرچہ وہ حیوان یعنی بندر کی صورت ہوں۔ تو پتہ چلا اس آیت سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہیں تھے، تو مطلب کہ بیسیکلی یہ سوچنا کہ انسان بغیر ماں باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا۔ تو انہوں نے اس وجہ سے اس طرح کا کوئی نظریہ بنایا کہ پہلے اس طرح ایوالو ہوئے ہے، ریولیوشن آئی ہے، آہستہ آہستہ چل کے جو ہے نا وہ انسانی شکل آ گئی ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمایا کہ میں نے ان کو مٹی سے پیدا، مٹی کا پتلا بنا ہے، اس میں روح پھونک دی ہوئے جو ہے نا وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا۔ اللہ کی قدرت ہے، جو اللہ کو نہیں مانے اس کو 100 تعویلیں کرنی پڑیں گی، جس کو اللہ کی قدرت کا یقین ہے وہ اس پر اعتماد کرتا ہے۔ دوسری آیت جس سے اس کا باطل ہونا سمجھ میں آتا ہے، وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اور انسان یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس انسان یعنی آدم کی نسل کو خلاصہ اخلاط یعنی ایک بے قدر پانی یعنی نطفے سے اللہ رب العزت نے ان کو آگے ان کی نسل کو چلایا۔ تو الانسان میں لام عہد یعنی تعین کا ہے، وبدأ خلق الانسان، قرآن پاک میں آ رہا ہے وبدأ ابتدا کی، خلق الانسان انسان کی پیدائش کی۔ تو انسان میں جو یہ الانسان ہے نا، الف لام، یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، یہاں پر لام کہتے ہیں جس کو یہ عربی میں عہد اصطلاحی لفظ ہے، لام عہد یعنی مطلب متعین کرنے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ، ہم یہ کہتے ہیں کتاب، کہتے ہیں کتاب کہ کتاب، ایک کتاب تپائی پر پڑی ہوئی تھی، تو یہ نکرہ استعمال کرتے ہیں، کوئی ایک کتاب، کوئی بھی کتاب ہوتی ہے، ہمیں تعین نہیں ہوتا۔ اور ایک یہ ہے کہ یار میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں، تو اس میں تعین ہے کہ یہ والی کتاب ہے نا۔ تو اسی طرح اس کے لیے بعض اوقات الکتاب آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ معرفہ بھی ہوتا ہے، اور لام عہد کا ہوتا ہے، یعنی اس میں ذہن میں انسان کے بات ہوتی ہے کہ کون سے انسان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے الانسان لام عہد کا یعنی تعین کا ہے، اور اس سے مراد ایک خاص انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام مراد۔ اب کہ اللہ پاک فرما رہے کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم، پھر فرمایا ثم جعل نسلہ، ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے، تراخی کا مطلب اس کے بعد کیا ہوا، بعد میں، تراخی کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے بعد ان کی نسل کو نطفے سے پیدا کیا۔ مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اور طریقے سے ہوئی اور ان کی اولاد کی پیدائش دوسرے طریقے سے ہوئی۔ نظریہ ارتقاء کے مطابق دونوں کی پیدائش نطفے سے ہوئی۔ اگر یہ مانا جائے کہ آدم علیہ السلام بعد ایک ریولیوشن کے، اور جو ہے نا وہ اس کے گویا کہ سمجھا جائے کہ اس کے پیدا ہوئے، اور گویا کہ وہ ٹھیک ہے وہ انسان تھے، لیکن ان کے ماں باپ کون تھے؟ بندر تھے۔
تو اگر یہ مانا جائے تو ان کے ماں باپ کا ہونا لازم آتا ہے. تو گویا کہ ماں باپ کے اجماع جو ہے نا وہ ماں باپ کے ملاپ سے ایک آگے جو ہے نا وہ بچہ پیدا ہوا آدم علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ پاک تو فرما رہے ہیں کہ نہیں، ایسے پیدا نہیں ہوا، من طین، ہم نے ان کو اور طریقے سے پیدا کیا اور ان کی نسل کو آگے ہم نے ایک جو ہے نا وہ بے قدر پانی سے پیدا کیا. تو گویا کہ باقیوں کا طریقہ اور ہے، باقی جو ہے نا ماں باپ کے نطفے سے مل کر پیدا ہوتے ہیں، اور جو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ اور طریقے سے پیدا ہوئے. اللہ پاک نے ان کو مٹی سے غرض نظریہ ارتقاء اگرچہ فی ذاتی ہی محض ایک قیاس آرائی ہے، لیکن قرآن کے بالکل خلاف ہے. عصمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. وہ آئے نہیں ابھی، ہر سبق پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے پڑھیں گے. السلام علیکم.